السلام علیکم گائز، امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے اور خان غازی، کیونکہ کروز عثمان کا جو آخری ایپیسوڈ تھا وہ ہو گیا اور اس کے آخری ایپیسوڈ میں دکھایا گیا کہ اورخان غازی پیدا ہوتا ہے۔ تو اسی کے ساتھ آج کل یہ ٹاپک ٹرینڈ پر ہے کہ اورخان غازی کی پیدائش ہوگی یا اورخان غازی پر بھی ایک سیریل بنے گا۔ تو ہم نے کہا چلو اس پہ ایک ٹاپک بناتے ہیں اور آپ کے علم میں اضافہ کرتے ہیں۔ تو یہ ٹاپک تھا، یہ شروع ہوا ڈیریلس ایرتگرل سے، جو ٹی آر ٹی پر، ترکی کے نیشنل ٹی وی ٹی آر ٹی پر ایک 2015 میں شروع ہوا، اور یہ سلسلہ شروع ہوا تو یہ 1 2 3 سیزن پہ نہیں بلکہ 5 سیزن تک چلتا رہا۔ اس کے بعد اس کو پوری آل اوور دا ورلڈ اس کو بہت پاپولیرٹی ملی۔ اس کے بعد اس کو سب سے زیادہ ترکی کے بعد جو اس کو پاپولیرٹی ملی ہے وہ ہے قطر۔ اس کے بعد پھر جب قطر کے بعد یہ پاکستان میں اس کو نشر کیا گیا، پاکستان ٹیلی ویژن پی ٹی وی پر، نیشنل ٹی وی پر، پی ایم آئی کے عمران خان کے کہنے پر، آپ سب کو پتہ ہوگا۔ تو یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے اس 5 سیزنوں کے بعد۔ ابھی اس کے بعد جیو کہانی نے بھی اس پر ایک وہ ڈبنگ کی اور اس کو سیریز جاری رکھی، وہ بھی تقریباً ابھی دوسرے سیزن میں ہیں، 8ویں 9ویں قسط پر ایپیسوڈ پر وہ بھی جا رہے ہیں۔ تو اورخان غازی تبھی تیسرا سیزن شروع ہوگا۔ ان لوگوں نے تو کہا ہے کہ ٹی آر ٹی محمد بزدار کی ٹیم نے کہا ہے کہ یہ جو تیسرا سیزن ہے عثمان کا، کروز عثمان کا، یہ ستمبر سے یا نومبر سے شروع ہوگا۔ تو ہم نے کہا اورخان غازی جو تھا یہ عثمان غازی کا بیٹا تھا، دوسرا 2 بیٹے تھے عثمان غازی کے، ایک تھا علاؤالدین پاشا، دوسرا تھا اورخان غازی۔ بعض مصنفین کہتے ہیں کہ اورخان غازی بڑا تھا، بعض مصنفین کا کہنا ہے کہ اورخان غازی علاؤالدین سے چھوٹا تھا۔ اورخان غازی سلطنت عثمانیہ کا دوسرا حکمران تھا۔ اس کی پیدائش ہوئی 1281 میں، جب اس کے بابا یعنی عثمان غازی کی فتوحات جاری تھی۔ جب بستر مرگ پر تھا عثمان غازی، تب اس نے برسا شہر فتح کیا اور یہ خوشخبری اپنے بابا کو خود ہی سنائی، جس کے بعد اس کے عثمان غازی اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ اسی کے ساتھ اورخان غازی 1326 میں تخت نشین ہوا اور 1327 میں یعنی اپنے دور حکومت میں 1 سال بعد، تخت نشین ہونے کے 1 سال بعد اس نے نیکومیڈیا فتح کیا، جسے ابھی آج کی ترکی میں ازمت کہتے ہیں، ازمت کے نام سے مشہور ہے۔ اسی کے بعد 1331 میں یعنی 4 سال، 3.5-4 سال بعد اس نے مدیرنو فتح کیا۔ یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہا اور 2 سال بعد 1333 میں گیملک فتح کیا۔ اسی کے ساتھ 3 سال بعد کراسی شہر، جو سیاسی چپلس کا شکار تھا، اسی کے ساتھ یہ بہت کمزور ہو گیا تھا، تو اس پر اس نے اورخان غازی نے اپنا تسلط برقرار رکھا اور اس کو بھی فتح کر لیا۔ اس کے بعد اورخان غازی نے سوچا کہ اب اور اپنی فتوحات کو روکنا چاہیے اور جو شہر اس نے فتح کیے ہیں اس کے اندر اپنی حکومت مستحکم کرنا چاہیے، اور بالکل صحیح سوچا تھا، اس نے یہی کیا۔ اسی طرح اس نے اس کے بعد کوئی شہر فتح نہیں کیا، کوئی جنگ جاری نہیں رکھی، اس کے بعد اس نے کوئی جنگ نہیں کی شہروں کو فتح کرنے کے لیے۔ اس نے 1356 میں پھر بہت یعنی کئی سالوں بعد، بہت ٹائم بعد، تب تک وہ بوڑھا ہو چکا تھا، اس نے 1356 میں انقیرہ شہر فتح کیا، جو آج کی ترکی کا دارالخلافہ ہے۔ اس کے بعد اس نے 1358 میں قلعہ درنب کی بندرگاہ، جس میں غالی پولی، جس میں قلعہ جناقلہ، ابسالہ اور دوروستو یہ واقع تھے، اس سے آنے والی سلطنت عثمانیہ کے سلاطین کو قسطنطنیہ فتح کرنے کے لیے راہ ہموار ہوئی اور انہیں پرجوش بھی کیا گیا۔ دراصل اورخان غازی قسطنطنیہ فتح کرنا چاہتے تھے اور اسی کے ساتھ پر یہ خواب ان کا ادھورا رہ گیا۔ لیکن قیصر قسطنطنیہ یعنی ان کا شہنشاہ، بازنطینیہ کا شہنشاہ، اس نے بطور امن، بطور صلح، اس نے اپنی بیٹی تھیوڈورا کا رشتہ اورخان غازی کو بطور امن پیشکش کی کہ یہ قبول کریں اور ہمارے ساتھ صلح کریں، کیونکہ وہ اس کے ساتھ اور جنگ کی حالت میں نہیں تھا، نہ اس کے ساتھ جنگ کر سکتا تھا، نہ ان کے پاس اتنی طاقت تھی۔ تب اس نے اورخان غازی نے ان کی یہ پیشکش قبول کی اور تھیوڈورا کے ساتھ شادی کی۔ اورخان غازی نے اپنی زندگی میں 2 شادیاں کی تھیں۔ اسی کے ساتھ اپنے اس دارالحکومتوں میں اپنی حکومت مستحکم کرنے کے بعد 1360 میں وہ اس فانی دنیا سے کوچ کر گئے اور اسی کے ساتھ ان کا دور ختم ہوا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کے ساتھ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔